السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6-7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں رسول سے خطاب ہے اور وحی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ رسول کا اصل فریضہ رسالت کیا ہوتا ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے اور رسول کی حیثیت بھی بتائی جا رہی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا جو فرائض منصبی ہیں وہ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 6-7۔ خطاب رسول سے کیا یہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ آگے کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک، تو پہنچا دے جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ کنڈیشنل سنٹنس ہے، بلغ یہ آرڈر ہے، ما انزل الیک جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا بس وہی پہنچانا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں۔ جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول نے لوگوں تک وہی پہنچایا جو کچھ رسول کے اوپر اللہ نے نازل کیا۔ جو کچھ اللہ نے رسول کے اوپر نازل نہیں کیا وہ نہیں پہنچایا رسول نے، صرف وہی کچھ پہنچایا جو کچھ اس کے اوپر وحی کیا گیا۔ بڑی قابل غور، یہ اس آیت کا یہی ایک ٹکڑا اگر سمجھ آ جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں، آپ کتنی کنفیوژن سے دور ہو جائیں۔ آگے الفاظ ہیں، مزید وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مر ربی کا، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے بس وہی لوگوں تک پہنچا دے، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں۔ اب رسول نے جو کچھ بھی پہنچایا اللہ کے اس حکم کے مطابق تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ رسول نے امت تک کوئی چیز نہیں پہنچائی، یہ قرآن کی آیت صاحب بتا رہی ہے۔ اور آج ہم اسی وحی خفی اور وحی جلی اور وحی خفی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم روایات کو بھی وحی کہہ رہے ہیں جو انسانوں کی وضع کر رہے ہیں۔ تو بڑی قابل غور ہیں، یہ قابل فکر ہیں یہ چیزیں۔ اس کے اوپر اگر آپ سوچیں گے تو اس کی گہرائی میں جائیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں ایکچولی یہ کیا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اگر تو نے وہ لوگوں تک نہ پہنچایا، یہ ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہے؟ اگلے الفاظ ہیں فما بلغت رسالتہ، تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی رسول اگر اپنی طرف سے کوئی باتیں وہ بھی امت تک پہنچاتے تو پھر اس کا مطلب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پھر تو نے اس کا یعنی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب رسول نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ایکچولی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ جو ہم طرح طرح کی روایات کو اقوال رسول کہہ رہے ہیں، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی ان کے اقوال ہیں وہ قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ شہادت دی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، رسول کا قول اس قرآن کے اندر ہے۔ تو اقوال رسول تو اس قرآن کے اندر ہے، اس قرآن سے باہر جو مذہبی کتب کے اندر ہیں وہ ظنی ہیں، وہ یقینی نہیں ہے، وہ قطعی نہیں ہے، وہ حتمی نہیں ہے، ظنی ہے۔ کیا خبر صحیح ہوں، کیا خبر صحیح نہ ہوں، لیکن رسول کے اقوال قرآن کے اندر ہیں، یہ حتمی، یقینی، قطعی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔
تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ اس کے پیغام سے ہٹ کر کوئی کسی اور کا پیغام پہنچایا یا اپنا کوئی پیغام پہنچایا، تو پھر تم نے اس کا یعنی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ رسول نے صرف وہی امت تک پہنچایا جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ القرآن۔ اس کے بعد رسول کی حیثیت کو بتا رہا ہے، رسول کو پروٹیکٹ کر رہا ہے قرآن۔ کیا یہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں کے شر سے تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی تو اللہ کا پیغام لوگوں تک جب پہنچائے گا تو لوگوں کے شر سے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا پیغام، اس کی وحی لوگوں تک پہنچائے اور لوگ جو ہیں کوئی ایسا شر کھڑا کریں جس سے اس پروسیس کے اندر کوئی مداخلت ہو جائے۔ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول، اور رسول پر جو وحی کی جاتی، وحی کا سلسلہ جو آتا ہے، وہ یہ سارا کچھ یہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انبیاء کی اقوام کے ساتھ مخالفت رہی، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ جو پیغام کا پہنچانا ہے اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں ہوا کہ قوم کو ایسی شر انگیزی کرتی کہ وحی کی تعلیم کو ہی بدل دیتی، اس کے اصول ضابطوں کو بدل دیتی، وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی۔ وحی کے اندر، وحی کے الفاظ کے اندر کوئی قوم ملاوٹ نہیں کر سکی۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ اس کی تفاسیر لکھ کر، جیسے اب ہوتا ہے کہ آیت اوپر لکھ دی، نیچے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، وہ اس طرح سے بدلتے تھے وحی کے پیغام کو۔ وہی طریقہ کار آج بھی ہے، تفسیریں لکھ کر یہی ہو رہا ہے۔ تفسیریں، پھر بعد میں تراجم آ گئے۔ تو یہ چیز جیوز سے چلی آ رہی ہے، کرسچینٹی سے چلی آ رہی ہے، وہی چیز مسلم میں بھی ہے۔ لیکن وحی کا جو اندر کا جو کانٹیکسٹ ہے، وحی کا جو کنٹینٹس ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے عربک، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ وہ کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ بہت ساری یہ جو کتب ہیں ہماری، ایون کہ سیاہ ستہ کی، اسی طرح اہل تشیع کی سیاہ اربع ہے اور اہل سنت کی سیاہ ستہ ہیں، دونوں کے اندر بتایا گیا کہ یہ آیت یوں نازل نہیں ہوئی، یوں نازل ہوئی، یعنی باقاعدہ اس کی عربی کو بدل کے بتایا گیا کہ یہ الفاظ یوں نہیں، یوں نازل ہوئے۔ لیکن قرآن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن پڑھاؤ، اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، تفسیریں لکھ کر وہ کرتے ہیں، تو وہ پہلے بھی تھا، وہ اب بھی ہے۔ یہ باریک نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ لوگوں کے شر سے تیری حفاظت کرے گا، کہ دشمنی ہو، مخالفت ہو، لیکن یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، اس کا جو امت تک پہنچانا ہے، اس میں کوئی قوم شر انگیزی نہیں کر سکتی کہ اس کے پیغام کو بدل دے، رسول کو اس قدر نقصان پہنچا دے کہ رسول وحی کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچا ہی نہ سکے۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ لوگوں کی شر سے تیری حفاظت کرے گا۔ اور آیت کے آخر میں ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلا شبہ اللہ کفار کی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ کفر ہوتا ہے حق سے انکار کرنا، تو جو قوم حق سے انکار کرنے والی ہوتی ہے اس کو پھر راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی انکار کی روش کے اوپر مصر ہوتی ہے، وہ صحیح راستے کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس لیے اللہ کا قانون مکافات اس کو پھر صحیح راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ اللہ کسی قوم کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ وہ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ قوموں نے عقل و فکر کی روح سے اللہ کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے،
خود ہی گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ تراجم یہ ہوئے پڑیں گے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر تو وحی کے سلسلے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، پھر اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان رسپانسیبل ہی نہیں رہتا۔ پھر جو اسلام کا جو مرکزی نقطہ ہے کہ قیامت میں حتمی فیصلہ ہوگا، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ کرایا وہ تو اللہ نے کرایا، تو انسان تو اپنی کسی عمل کا ذمہ دار ہی نہیں، جواب دہ ہی نہیں، وہ تو اللہ نے کرایا۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، ان کو سمجھیں، بار بار ان کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طرح سے ہمیں قرآن کے راستے سے ہٹا کر کس ڈگر پر چلایا گیا ہے، کتنی مہارت کے ساتھ، اور میجورٹی لگی ہوئی ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ برا کماتی ہے، برائی کرتی ہے۔ تو میجورٹی کیوں نہیں دیکھنا؟ ہم جب بھی قرآن کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے جی آپ کو ہی سمجھ آ رہی ہے، یہ جو اتنے لوگ ہیں میجورٹی میں وہ سارے بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ میجورٹی چونکہ اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تو ان کو وہی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو ان کے عارضی فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ مستقل دائمی فائدہ تو وہ تو قرآن کی تعلیمات کے اندر ہے، اس کے اوپر نہیں آنا چاہتے، کیونکہ وہ اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آج جو حاصل کرنا ہے وہی کر لیں، کل کس نے دیکھا ہے، یہ کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ انکار ہے قیامت کا، آخرت کا، اور اس کے بغیر یہ جو قیامت کا جو ایمان ہے یہ بنیادی ایمان ہے، اگر اس کے اوپر ایمان نہیں تو ہم مسلم بھی نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔